سیالکوٹ اور گجرانوالہ کبھی آپ جائیں، آپ ناشتے میں وہاں پائے کھائیں گے، اتنے پائے کھائے جاتے ہیں ماشاء اللہ. لوگ کہتے ہیں کہ بھینسیں کیا یہاں اینٹوں پہ کھڑی ہوتی ہیں کہ سارے پائے تو لوگ کھا جاتے ہیں. بھائی خوراکیں ہیں خوراکیں. گجرانوالہ ایک شہر ہے پنجاب میں، تو وہاں مشہور ہے کہ ان سے پوچھو کہاں جا رہے ہو، کہتے ہیں کھانا کھانے جا رہا ہوں. پوچھو کہاں سے آ رہے ہو، کہتے ہیں کھانا کھا کے آ رہا ہوں. تو خوراکیں ہیں. اور ہم کراچی والوں کی خوراکیں ایسی ہیں کہ ایک بہت ہی باریک سے بندے سے کسی نے پوچھا کہ یار یہ تمہاری صحت کا راز کیا ہے. بہت ہی بیچارہ باریک تھا، ایک دبلا ہوتا ہے ایک باریک ہوتا ہے. تو کہتے ہیں خوراکیں ہیں خوراکیں. کہتے ہیں کیا خوراک ہے؟ کہتے ہیں ایک چمچی دودھ نہار منہ گھٹا گھٹ پیتا ہوں. ٹھیک ہے. خیر یہ تو آپ سے تھوڑا سا ویسے ہی گپ شپ تھی، آپ کو گرم کرنے کے لیے، تاکہ آپ تھوڑا ایکٹیو ہو جائیں اور بیان کی طرف آپ دھیان دیں. میں نے جو قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. یہ میں کوئی روایتی بات نہیں کر رہا. آپ کو کی اردو بھی تھوڑی سی یہاں لوگوں کی مجھے لگا کچھ تھوڑی سی کمزور ہے، کچھ گجراتی انگلش اردو ہندی مکس چل رہا ہے، تو ایک نئی زبان وجود میں آ رہی ہے. تو کوئی بھی ایسا لفظ میں اردو کا تھوڑا گاڑھا استعمال کروں تو آپ مجھے بتا دینا یار یہ اس کا مفتی صاحب مطلب کیا ہے. سیالکوٹ والے تو میری پوری بات سمجھتے بھی ہیں، لیکن یہاں جو انڈین ہیں ان کو شاید دو چار الفاظ میں کوئی مشکل ہو. بیان سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات جو بڑوں کی بات ہے آپ تک پارسل کرنا چاہتا ہوں. اردو زبان سے اپنا رشتہ مضبوطی سے قائم رکھیں، اردو سے رشتہ ختم نہ کریں. کیونکہ دیکھو دنیا میں دو بڑی زبانیں ہیں جو اسلام کی زبانیں سمجھی جاتی ہیں. یہ تحقیق ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ ایسی ہوائی فائرنگ نہیں ہے. دنیا میں اسلام کی سب سے بڑی زبان عربی ہے، اس کے بعد اسلام کی سب سے بڑی زبان اردو ہے. اب سب کے لیے عربی بول چال میں مہارت حاصل کرنا تو بڑا مشکل کام ہے. وہ جب تک اس ماحول میں آپ رہتے نہیں ہیں آپ عربی بولنے پر قادر نہیں ہوتے. ہم نے عربی کی بہت بھاری بھرکم کتابیں پڑھی ہیں، عربی گرامر کی اور عربی لٹریچر کی، لیکن بولنے کے لیے پریکٹس چاہیے. جب تک آپ اس ماحول میں کئی مہینے کئی سال نہیں گزارتے کہ آپ کے اٹھنے بیٹھنے والے سارے عربی بولتے ہیں، اس وقت تک آپ بول نہیں سکتے. یہ انگلش بھی آپ دیکھیں، ڈاکٹر پوری میڈیکل سائنس انگلش میں پڑھتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، لیکن انگلش بول نہیں سکتے جب تک کہ وہ پریکٹس نہ کریں بولنے کی. تو ہمارے پاس اسلام کے لیے دو ہی زبانیں ہیں. سب سے بہتر تو یہ تھا کہ ہم سب عربی سیکھ لیتے بول چال، وہ مشکل ہے ہر ایک کے لیے. تو ایک دوسری ہماری جو زبان ہے جو ہمیں ورثے میں ملی ہے، انڈیا پاکستان کی مشترکہ زبان ہے، وہ تو اردو ہے. اسی کا دوسرا نام ہندی ہے، جس کو بلا وجہ خام خواہ میں ہندی کہہ دیا اور بلا وجہ پھڈے بازی میں لگ گئے کہ وہ ہندی ہے یہ اردو ہے. بھائی ایک ہی زبان ہے. انگریز نے توڑ کے جو ہے نا زبانوں کو تقسیم کر کے گیا ہے، جانے سے پہلے بڑے الٹے کام کر کے گیا ہے. کیونکہ اردو ہندی ہے، ہندی اردو ہے. گرامر سے پتہ چلتا ہے کسی زبان کا، تو گرامر سیم ہے دونوں کی، سینٹینس ایک ہی جیسے بنتے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ اردو زبان میں جو فارسی عربی کے الفاظ تھے اس کی جگہ دوسری سنسکرت زبان کے الفاظ لانا شروع کر دیے، اس میں ایڈ کر دیے. ورنہ ہندی اردو الگ الگ زبانیں قطعاً نہیں ہیں. تو رسم الخط کو چینج کر دیا، بس لکھنے کا جو طریقہ ہے اس کو چینج کر دیا. تو آپ اس کو اردو کو ہندی کہہ لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہندی کو اردو کہہ لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اس زبان کی حفاظت کرو، چاہے اس کو ہندی کہو چاہے اس کو اردو کہو، بھلے ہندی کی حفاظت کر لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بھائی آپ ہندی کہہ کے اس کو بچاؤ، رشتہ قائم نہیں ہے. ان کے آپس میں رشتے ہی ختم ہو گئے. اب آپ کہو گے آپس میں رشتے ختم ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ ہر سوال کا جواب جب تک نہ دیا جائے تو بات بنتی نہیں ہے. بھائی انگریز نے اتنی ترقی کر لی، آپس کے رشتے ہیں ان کے؟ نہیں ہیں. تو رشتے قائم کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بھائی رشتے قائم کرنے سے انسان کی فطرت ہے رشتوں کو بچانا، رشتوں میں رہنا. فطرت سے بغاوت کر کے آپ ترقی تو کر سکتے ہیں، خوش نہیں رہ سکتے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ آپ کو خوشی کے لیے مصنوعی طریقے چاہیے ہوں گے. تو اگر اپنے کلچر کو بچانا ہے، اپنے رشتوں کو بچانا ہے، تو مذہب کو بچانا پڑے گا. اور مذہب کو بچانے کے لیے اس زبان کو بچانا پڑے گا جس سے آپ کا مذہب سے لنک
مضبوط ہوتا ہے. وہ کون سی زبان ہے؟ اردو یا ہندی کہہ لو آپ اس کو. ہاں علماء مدارس میں عربی سیکھتے ہیں، وہ تو سیکھتے رہیں گے، وہ تو پوری دنیا میں سیکھتے ہیں. تو پبلک کے لیے جو زبان ہے جو آپ کے لیے آسان ہے، جس کا، کیونکہ اس کو سیکھنا نہیں ہے آپ نے، بچانا ہے. تو بچانا آسان ہوتا ہے، سیکھنا مشکل ہوتا ہے. تو ابھی بچا لو اس کو. میں یورپ امریکہ میں بھی لوگوں کو یہ بات کہہ کے آیا ہوں وہاں پہ کہ بھائی جو انڈین، پاکستانی امریکہ جاتے ہیں، دنیا بھر میں جہاں جہاں جاتے ہیں، اپنی زبان کو محفوظ رکھو، اپنی زبان کو ضائع مت ہونے دو، ورنہ آپ کا رشتہ علماء سے کٹے گا اور پھر آہستہ آہستہ مذہب سے کٹے گا. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی بنگلہ دیش گئے. جب بنگلہ دیش پاکستان سے ٹوٹ کے الگ ہوا تو وہاں انہوں نے بیان کیا کہ دیکھو پاکستان سے تم الگ ہو گئے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اردو سے رشتہ مت توڑنا پاکستان سے دشمنی میں. ایسا نہ ہو پاکستان سے تم نے علیحدگی اختیار کی تو اردو سے بھی علیحدگی اختیار کر لو، اردو سے رشتہ جوڑ کے رکھنا پڑے گا تمہیں. تو مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے مفکر تھے، اور جو پیش گوئیاں انہوں نے اس دور میں کی تھیں آج وہ من وعن پوری ثابت ہو رہی ہیں. تو ان کی بہت ساری باتیں انشاءاللہ میں یہاں مزید بیانات میں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کچھ باتیں میں انشاءاللہ بیانات میں ذکر کروں گا موقع بموقع. یہاں میرے 3 بیانات اور ہیں. تو ان کا ایک بڑی سوچ تھی ان کی کہ امت کو کس ٹریک پہ چلنا چاہیے، روایتی انداز سے ہمیں تھوڑا سا ہٹنا چاہیے ورنہ ہم آگے نہیں جا سکیں گے. خیر، میں نے جو قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، جب بھی قرآن کی کوئی آیت پڑھتا ہوں دل میں ایک خیال آتا ہے کہ اللہ کا ہم پہ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام دیا. اگر ہمیں اسلام نہ پتہ چلتا نا تو ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. آپ کہہ سکتے ہو یار کس قسم کی باتیں کر رہے ہو مفتی صاحب، آپ کو ہم نے بیان کے لیے بلایا ہے، فلسفہ جھاڑنے کے لیے؟ بولو نہیں بولو. یہ کیا باتیں کر رہے ہو کہ اگر ہم اسلام سے ہمارا رشتہ نہ ہوتا تو ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہ ہوتا؟ تو کیا مطلب غیر مسلموں کا اسلام سے رشتہ ہے؟ نہیں ہے تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں وہ تو ہم سے اچھے انسان ہیں، وہ تو ہم سے اچھے انسان ہیں. بھائی قرآن یہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر. پتہ ہے ہمیں اللہ کو نہ ماننے والے انسان کے بچے کیوں لگتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہو ہمیں تو جو اللہ کو نہیں مانتے وہ اپنے سے زیادہ اچھے انسان نظر آتے ہیں. بہت دفعہ وہ ہمیں اس لیے لگتے ہیں کہ دنیا میں اچھائی اور برائی کو ناپنے کا ہر ایک کا پیمانہ اور معیار، کرائیٹیریا مختلف ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی، مجھے لگ رہا ہے اوپر سے گزر رہا ہے بیان. آ رہا ہے سمجھ میں؟ اچھا دیکھو میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کی بیوی والی مثال بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. آپ کی بیوی کے لیے آپ اچھے شوہر ہو جب آپ اس کا نان نفقہ پورا کرتے ہو، اسے محبت دیتے ہو، دوستوں میں بالکل بھی نہیں بیٹھتے، ماں باپ پہ اور بیوی بچوں پہ، ماں باپ پہ بہن بھائیوں پہ بالکل بھی خرچ نہیں کرتے، ساری دولت لا کے کس کی جھولی میں ڈال دیتے ہو؟ بیگم صاحبہ کی. دوسری شادی کی کبھی بھی بات نہیں کرتے، لعنت بھیجتے ہو صبح شام دوسری شادی پہ، اور اپنی بیوی کو میرے بیان سننے سے بھی منع کرتے ہو. تو آپ کی بیوی کی نظر میں آپ سے اچھا انسان دنیا میں کوئی ہوگا؟ ہے بھائی ادھر توجہ. آپ کی بیوی کے لیے آپ سے اچھا انسان دنیا میں کوئی ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا. لیکن آپ دوستوں کی نظر میں اچھے نہیں ہوگے، ماں کی نظر میں اچھے نہیں ہوگے، بہن بھائیوں کی نظر میں آپ اچھے نہیں ہوگے. تو پتہ چلا بیوی کے لیے جب بیوی کسی مرد کے بارے میں کہتی ہے اچھا یا برا تو اس کا کرائیٹیریا الگ ہے، دوستوں کے لیے کرائیٹیریا الگ ہے. آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہو ہے بھائی، مثال کے طور پر یہ یاسین بھائی ہیں، انہوں نے اپنی کمپنی میں کسی کو ملازمت کے طور پہ رکھا اور وہ ایک دم صبح 8 بجے ٹائم پہ پہنچتا ہے اور اوور ٹائم بھی لگاتا ہے اور اضافی تنخواہ بھی نہیں لیتا، بہت ایمانداری سے کام کرتا ہے وہ. تو یہ یاسین بھائی کیا کہیں گے؟ 2 نمبر آدمی ہے 1 نمبر آدمی ہے؟
لیکن ان کو کسی نے آ کے بتایا کہ یاسین بھائی یہ آدمی ایسا ہے کہ یہ رات کو چرس پیتا ہے بیٹھ کے، یا اس کا اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، لیکن ٹائم پہ آ رہا ہے، ٹائم پہ جا رہا ہے، انہوں نے جو کام اس کے ذمے لگایا اس میں وہ ایک نمبر ہے، تو کیا یہ اس کو اپنی کمپنی سے آؤٹ کریں گے؟ ہے بھائی، ایک دن پینٹ میں دیکھا تو سگریٹ کے ڈبے نکلے، گٹکے نکلے، بھائی یہ بولیں گے یار یہ گٹکا کھائے، سگریٹ پیے، میرا لینا دینا کیا ہے؟ میں نے اپنی کمپنی کے لیے ایک بندہ رکھا تھا، اس میں یہ معیار میں بولو پورا اترتا ہے، میں اس کو کبھی، بلکہ میں اس کی تنخواہ اگلے مہینے سے ڈبل کرنے والا ہوں، یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو پتا چلا کہ کمپنی جب کسی جو اپنے ملازمین ہوتی ہے، کمپنی کے لیے ان ملازمین کے اچھے اور برے ہونے کا جو کرائٹیریا ہے، جو معیار ہے، وہ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اچھا، گھر میں آپ 5 وقت کے نمازی ہو، اتنی بڑی آپ کی داڑھی ہے، شیمپو سے نہاتے ہو روزانہ، ڈیٹول سے نہاتے ہو، تیزاب سے نہاتے ہو، کما کے نہیں لاتے، آپ کما کے نہیں لاتے، اور ایک بیٹا باپ کا ایسا ہے جو میلا کچیلا گندا، کبھی نماز نہیں پڑھی، کما کے جتنا کماتا ہے ساری رقم باپ کی جھولی میں لا کے ڈال دیتا ہے۔ باپ کی نظر میں صاف ستھرا اچھا ہے یا گندا میلا اچھا ہے؟ بولو، جو گندا میلا ہے نا، ابا کہے گا مجھے تیرے شیمپو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو باپ کی نظر میں اچھائی اور برائی کا معیار اور کرائٹیریا وہ کیا ہے؟ وہ ڈیفرنٹ ہے۔ یورپ امریکہ میں اچھا شہری، اچھا سٹیزن کس کو سمجھا جاتا ہے؟ جو قانون کو نہیں توڑے اور ٹیکس ٹائم پہ دے، اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے بڑھاپے میں، ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے، اس کا اچھے سٹیزن شپ ہونے سے ان کی نظر میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ 18 سال کا بچہ ہو کے ابا کو ٹاٹا کر کے نکل جائے، اماں کو ٹاٹا کر کے نکل جائے، تو بھی وہ سٹیزن، اچھا سٹیزن ہے، وہ اچھا شہری ہے، وہ بشرطے کہ ٹیکس ٹائم پہ دے۔ اور اگر کوئی وہ سائنسی ایجاد کرے گا تو اس کو پرائز بھی ملے گا، انعام بھی ملے گا، ایوارڈ بھی ملے گا۔ اس ایوارڈ میں یہ تھوڑی دیکھا جاتا ہے کہ یہ اپنے ابا کے پاؤں دباتا ہے یا ابا کے پاؤں نہیں دباتا، اس نے اپنی ماں کا علاج کرایا تھا یا ماں کا علاج نہیں کرایا تھا، اس کا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہے یا اچھا سلوک نہیں ہے۔ تو پتا چلا بھائی، اسٹیٹ جب لوگوں کو دیکھتی ہے تو اسٹیٹ کی نظر میں اپنی عوام اور اپنے شہریوں کو اچھا اور برا کہنے کا معیار وہ مختلف ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ دوست جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ اچھا دوست ہے یا برا دوست، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کھانا جب ہم ہوٹل میں جا کے کھاتے ہیں تو یہ کھاتا ہی رہتا ہے یا کبھی پیسے بھی دیتا ہے۔ اگر آپ دوستوں کی گیدرنگ میں جاتے ہو، جب بھی کھانا کا آرڈر کرنے کی باری آتی ہے تو آپ آگے آگے ہوتے ہو۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، جب بھی ہم کہیں ہوٹل میں جاتے اکٹھے کھانے کے لیے تو وہ آرڈر وہ ایسے دے رہے ہوتے تھے جیسے آج انہوں نے دعوت کی ہے۔ میں بھی کئی دفعہ دھوکے میں آیا، میں نے کہا شاید دعوت، مجھے خیال ہوا کہ ملایا تو میں ہوں، دعوت تو میں نے کرنے کا پروگرام تھا، لیکن شاید ان کا آج سخاوت کا دریا بہہ رہا ہے اور آج ان کو خیال آیا کہ یار مفتی صاحب کی دعوت کریں، تو یہ لیا یہ لیا، یہ اتنی چاپیں، اتنی بہاری بوٹی، اتنے کباب، اتنی پلاؤ، اتنی بریانی۔ تو میں سمجھ بیٹھا کہ میں نے کہا شاید یہ دعوت کر رہے ہیں۔ تو اب اگر ایک آدمی جب دوستوں کی گیدرنگ میں جائے ہمیشہ آرڈر ہی دیتا رہے، پیسے کبھی بھی نہ دے، تو دوستوں کی نظر میں وہ اچھا ہوگا برا ہوگا؟ برا ہوگا بھائی۔ تو ہر شخص دوسرے کو الگ نظر سے دیکھتا ہے۔ تو میرے بھائی، ہر آدمی کا دوسرے کو جاننے کا، ناپنے کا معیار اور پیمانہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے۔ اب اس میں سچی مچی والا جو اوریجنل پیمانہ کس کا ہے بھائی، یہ کیسے فیصلہ کریں گے؟ اور آگے چلتا ہوں، میں مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں دنیا میں جتنی بڑی بڑی مہذب قومیں ہیں نا، وہ ساری قومیں پینے پلانے کو الاؤ کرتی ہیں۔ پینا سمجھتے ہو؟ آپ لوگ تو یہاں رہتے ہو، آپ تو صبح شام دیکھ رہے ہو لوگوں کو پیتے ہوئے۔ شراب پینے کو کیا سمجھتے ہیں؟ جائز سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اس کا اپنا پرسنل معاملہ ہے، اگر کوئی آدھی بوتل ایک بوتل پی لیتا ہے۔ جب بھی میں یہ پینے پلانے کی بات کرتا ہوں مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، جو پرانے لوگ ہیں وہ سن کے شاید بور ہو جائیں، لیکن نئے لوگوں کو بڑا مزہ آئے گا۔ جو نیا اللہ معاف فرمائے، اللہ سب کو شراب سے بچائے لیکن شرابی، جو شراب اتنی غلیظ، اتنی گندی، اتنی پلید، اتنی ناپاک چیز کے شریعت نے حکم دیا، آپ یہاں یہ حد جاری نہ کر دینا،
یہ شریعت کا حکم ہے. جو جہاں اسلامی حکومت ہوگی تو خلیفہ کو یہ اجازت ہے, آپ یہ خود نہ کر لینا یہ کام, ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے. تو شریعت کا حکم کیا ہے؟ جو شراب پیے اسے چوک میں پبلک کے سامنے 80 کوڑے مارو. کیا حکم ہے شریعت کا؟ جو شراب پیے اسے چوک میں لے جا کے 80 کوڑے مارو. کتنی بری چیز ہے نا شریعت کی نظر میں. اب شریعت کا کرائٹیریا معیار ایک الگ ہے, لیکن دنیا کی نظر میں ہم جب گوروں سے پوچھتے ہیں کہ یار تم شراب پیتے ہو, تمہیں نشہ نہیں آتا؟ نیا نیا جو آدمی شراب پیے گا وہ تو ایک ڈھکن ہی گھوم جائے گا نا. اس پہ شاعر کا ایک شعر ہے, جو ذرا سی پی کے بہک گیا, سہیل بھائی نہیں ہے ورنہ آج ان کی روح خوش ہو جاتی. ملاوی میں ہمارے ساتھ سہیل بھائی تھے, وہ شاعری سے بڑی دلچسپی ہے, گجراتی, لیکن اردو شاعری بڑی اچھی کرتے ہیں. تو جو ذرا سی پی کے بہک گیا, شاعروں کو اپنے میکدے جو شراب خانہ ہوتا ہے نا اس پہ کتنا فخر ہوتا ہے. اتنی غلیظ, اتنی گندی, اتنی پلید کے کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی. دنیا میں جتنے جرائم ہیں نا, ان جرائم میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ شراب. اب باہر ملکوں میں جائیں, قانون اتنا سخت ہے, کسی کو سگنل توڑنے کی اجازت نہیں, اور ایسی آرگنائز قومیں ہیں کہ توڑتی بھی نہیں ہے, ان کی ٹریننگ ہو چکی ہے, پھر بھی اتنے جرائم ہوتے ہیں, اتنے حادثات ہوتے ہیں. جب آپ تحقیق کرو گے تو ان حادثات کی تہہ میں جب آپ جاؤ گے تو شراب نظر آئے گی. بھائی وہ اتنی 1-2 ڈھکن زیادہ پی لیے تھے تو دماغ کیا ہو گیا؟ کنٹرول سے باہر, اس کی گردن توڑ دی, اس کو بعد میں جب ہوش آئے تو پتہ چلا یہ کیا کر دیا میں نے. تو اتنی غلیظ چیز, لیکن شرابی کبھی نہیں مانے گا کہ گندی چیز ہے. اس کا جو معیار ہے وہ شریعت کے معیار سے الگ. ہم جب شرابی سے کہتے ہیں یار یہ بوتل پی کے تمہیں نشہ نہیں آتا, تو وہ کیا کہتا ہے؟ جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میکدے سے نکال دو. یہاں اہل ظرف کا کام ہے, یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں. یہاں جو چھوٹے گھٹیا نیچ قسم کے لوگ ہیں نا, جو 2 ڈھکن پی کے ان کا دماغ آؤٹ ہو جائے, ان بے شرموں کو اس میکدے سے باہر کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا سی پی کے دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے. یہاں بڑے بڑے ظرف کہ پورے پورے کنستر پی جائیں کچھ بھی نہیں ہو, تو یہ شراب خانہ ان لوگوں کے لیے. اب دیکھو, جو حالانکہ جو ذرا سی پی کے بہک جائے وہ تو اچھا انسان ہے نا, کبھی پی نہیں اس نے, اتفاق سے 2 ڈھکن سے دماغ آؤٹ ہو گیا, تو یہ برا ہونے کی علامت ہے, اچھا ہونے کی علامت ہے؟ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرے دانتوں میں کچھ مسئلہ ہوا تو ایک قبلہ حکیم کے پاس چلا گیا میں. ہمارے ہاں پاکستان میں نا جتنے بھی حکیم ہیں سب قبلہ ہوتے ہیں, وہ چھوٹا حکیم کوئی ہوتا ہی نہیں ہے, سارے قبلے حکیم ہی ہوتے ہیں, بڑے ہی ہوتے ہیں, چھوٹے میں نے آج تک نہیں دیکھے. تو وہ حکیم صاحب نے کیا کیا, مجھے کوئی منجن دیا دانت پہ لگانے کے لیے اپنے مطب میں, کلینک میں جہاں. میں نے جب ذرا سا لگایا تو دماغ میرا سخت چکرایا ہے, الٹی آنی شروع ہو گئی, پاگل ہو گیا میں, بالکل ایسے چکر کھا رہا ہوں, دائیں بائیں گر رہا ہوں. اس نے بولا کیا ہو گیا بھائی آپ کو؟ میں نے کہا کیا کیا لگا دیا بھائی؟ کھایا نہیں ہے, صرف زبان دانتوں پہ لگایا ہے. تو کلیاں کروائیں اور پتہ نہیں کبھی شہد کھلا رہا ہے, وہ بھی ڈر گیا کہ یار مولوی صاحب کا جنازہ ہی نہ ہو جائے یہاں پہ. تو پھر مجھے آہستہ سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب کبھی زندگی میں تمباکو نہیں کھایا کیا؟ میں نے کہا نہیں بھائی. کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, ہلکا سا تمباکو لگایا ہے آپ کو, دانتوں پہ ملنے کے لیے کیا لگایا ہے؟ تمباکو. تو یہ بری بات تھی اچھی بات تھی؟ جس نے کبھی تمباکو نہ کھایا ہو وہ تو تھوڑا سا لگے گا تو دماغ گھومے گا نا اس کا. تو یہ اچھی علامت ہے نا کہ بھائی مولوی صاحب الحمدللہ تمباکو کے عادی, ٹوبیکو کے عادی نہیں ہے, سگریٹ نہیں پیتے ہوں گے, پان نہیں کھاتے ہوں گے, تبھی یہ حالت ہو گئی. تو اگر کوئی شخص 2 ڈھکن پی کے دماغ اس کا آؤٹ ہو جائے تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ شرابی نہیں ہے. لیکن شرابی نے اسی اچھے آدمی کی کیسی ایسی کی تیسی کر دی ہے, اس کو غیرت لیس اور کم ظرف بنا دیا. کہتے ہیں جو 2 ڈھکن پی کے بہک جاتے ہیں نا, ان کو شراب خانے سے نکال دو. یہاں اہل ظرف کا کام ہے, جن کا بڑا ظرف ہے, پوری بوتلیں چڑھا لیتے, ان کو کچھ نہیں ہوتا. یہ ایسے عزت دار لوگ یہاں پہ آیا کریں, گھٹیا اور نیچ لوگ شراب خانے میں نہیں آیا کریں. تو دیکھو اچھے آدمی کو الفاظ کے اتار چڑھاؤ سے 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا. آپ اس شعر کو مذاق سمجھیں گے, دنیا اسی پروپیگنڈے پہ چل رہی ہے اس وقت. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پوری دنیا اسلام کے علاوہ, اللہ کی تعلیمات کے علاوہ جو کچھ آپ کو نظر آئے گا, پوری دنیا الفاظ کے پروپیگنڈے پہ چل رہی ہے. برے کو اچھا کر کے دکھایا جا رہا ہے, اچھے کو بولو برا کر کے دکھایا جا رہا ہے.
ہر آدمی اچھائی اور برائی کا جو معیار متعین کرتا ہے وہ اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے کرتا ہے، اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے. یہ جو کم ظرف ہے نا، کم ظرف کو یہاں سے نکال دو. اس پہ ایک چھوٹا سا چٹکلا بھی مجھے یاد آیا. ایک ہتھنی تھی، ہاتھی کی جو مادہ ہوتی ہے نا ایلیفینٹ، اس کی جو فیمیل ہوتی ہے، اس کو چوہے نے پرپوزل بھیجا شادی کے لیے. سمجھ رہے؟ یہ بھی پروپیگنڈا آپ دیکھ لو کہ جب الفاظ کو کے اتار چڑھاؤ سے نا صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کیا جا سکتا ہے. الفاظ میں یہ طاقت ہوتی ہے. تو چوہے نے ہاتھی کی جو مادہ ہوتی ہے، فیمیل ایلیفینٹ جو ہوتی ہے، اس کو پرپوزل بھیجا. کس کے لیے؟ شادی کے لیے. اس کو غصہ آنا بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا؟ ہتھنی کو غصہ آیا اور چوہے سے بولی، بے شرم انسان، تو اپنی اوقات دیکھ، تو اپنا رنگ دیکھ، اپنا قد دیکھ، خاندان دیکھ، تجھے شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا ان سب چیزوں کو چھوڑ، کانفیڈنس دیکھ، کانفیڈنس. ایک تو پازیٹیو چیز ہے نا میرے اندر، وہ کیا ہے؟ کانفیڈنس. تو واقعی کانفیڈنس تو تھا. ایک چوہا جو ہے نا، اس نے ہاتھی نہا رہا تھا اس میں تالاب میں. چوہے نے ہاتھی سے بولا یار 2 منٹ کا کام ہے، ذرا باہر آنا. وہ دریا میں نہا رہا تھا ہاتھی. تو ہاتھی نے بولا بھائی میں باہر نکلوں گا پورے تالاب دریا سے، میرے لیے آسان نہیں ہے، میں ہاتھی ہوں، تو گڑی کر کے جاتا ہے، ایسے کر کے باہر آ جاتا ہے، بہت ٹینشن ہوگی، کام بتا. کہہ رہے نہیں کام نہیں، بہت ضروری کام ہے، باہر آئے. وہ بیچارہ اتنی مصیبت سے ہاتھی دریا سے باہر نکلا. چوہے سے بولا بتا کیا کام ہے؟ چوہا کہہ رہا بس کچھ نہیں، میں دیکھ رہا تھا میرا انڈر ویئر پہن کے تو نہیں نہا رہا کہیں تو. یہ بھی کیا ہے؟ کانفیڈنس. خیر، تو آج دنیا نے کیا کیا ہے؟ الفاظ کے اتار چڑھاؤ سے، الفاظ کے گھما پھرا کے نا اچھے کو برا کر کے دکھا دیا اور برے کو اچھا کر کے دکھا دیا. جیسے شراب دنیا میں جرائم کا سب سے بڑا ذریعہ، لیکن شراب پہ آپ شاعری سنو تو آپ حیران ہو جاؤ گے، ایسا لگے گا شراب سے اچھی دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو باہر کی دنیا نے کیا کیا. ان کے ہاں کوئی شراب پیتا ہو تو بھی برا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ڈرگس لیتا ہو تو بھی برا نہیں ہے. بعض ملکوں میں تو نشہ لیگل ہے، آپ پئیں بیٹھ کے، آپ دکانوں پہ مل رہا ہے، آپ بیٹھیں. وہ کہتے ہیں وہ اچھا شہری ہے بشرطے کہ وہ ٹیکس دیتا ہو، وہ چرس پیتا ہو، چرس کا ٹیکس دے رہا ہو، اگر وہ تو بہت اچھا انسان ہے وہ. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے میرے بھائی کہ ہم کو پتا کیسے چلے گا کہ ان میں اچھا کون ہے برا کون ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یار یہ دنیا میں ہر قوم کا معیار دوسروں سے ڈفرینٹ، ہر کلچر کا معیار دوسروں سے الگ. یا تو ہمارے پاس ایک راستہ ہے کہ ہم اس بحث میں ہی نہ پڑیں اچھا کیا ہے برا کیا ہے، جان ہی چھڑا لیں. کیا کرنا ہے ابے اچھے برے کا؟ کرنا کیا ہے؟ ہم نے جان چھڑا لیں یار. کھاؤ پیو موج مستی کرو مر جاؤ. گورا اس بحث میں پڑتا ہے؟ گورا کہتا ہے ٹیکس دو، ٹائم پہ اپنا پیسہ ویسا کماؤ، تھوڑا گھومو پھرو عیاشی کرو مر جاؤ. اور وہ کہتا ہے بھائی ہر ایک قوم کا کلچر. میں آسٹریلیا میں تھا تو ایک گورا میرے ساتھ جہاز میں بیٹھا ہوا تھا، تھوڑی ہماری ہلکی پھلکی گپ شپ ہو گئی. تو مجھے بڑی فکر تھی ان کی نا فیملی سسٹم کیسا چلتا ہے گوروں کا. تو میری جب بحث ہوئی تو اس نے بولا کہ یہ آپ لوگ کا جو فیملی سسٹم ہے اور یہ نکاح وکاح یہ کلچر ہے آپ لوگوں کا. تو کلچر ہے، یہ کلچر میں ڈفرینس ہوتا ہے، کسی قوم کا کلچر الگ ہوتا ہے، کسی قوم کا کلچر الگ ہوتا ہے. حالانکہ ہمارا کلچر نہیں ہے بھائی، یہ ہمارا مذہب ہے. ہم رمضان کے روزے کلچر کی پاگل ہے کوئی؟ صبح سے لے کے رات تک کلچر کی وجہ سے بھوکا پیاسا رہے گا؟ دماغ خراب ہے کیا؟ میرے ابا اگر 1 مہینہ روزہ رکھتے تھے تو میں ابا کی وجہ سے اگر 1 مہینہ بھوکا پیاسا رہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے کم از کم ایسا ممکن نہیں ہے. تو دنیا میں کوئی بھی اپنے ابا کی وجہ سے، اتنا نیک اگر لوگ ہوتے ہیں نا ابا کی وجہ سے، تو ویسے ہی جنت میں چلے جاتے ہو. اتنا ابا کو کون آج کل مانتا ہے کہ ابا چونکہ 1 مہینہ روزہ رکھتے تھے تو 1 دن رکھے گا 2 دن رکھے گا، اس کے بعد بولے گا بھائی ابا یہ آپ ہی کی ہمت تھی، ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تو بات گھوم پھر کے یہاں آتی ہے کہ بھائی ہمیں ضرورت کیا ہے یہ جاننے کی کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. چھوڑو چلتے رہو، نا 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 نا. یہ ضرورت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد ایک زندگی رکھی ہے. اگر وہ نہ ہوتی نا پھر تو مزے تھے، میں افریقہ میں ہی ٹھہر جاتا ہی نہیں واپس.
میں کہتا میرے بیوی بچے وہاں، میں اکیلا، سب کو ساری میری ارننگ ان پہ خرچ ہو رہی ہے. بھی کم وقتوں منہ سے نکلتا رہ گیا استغفر اللہ. ساری